اب اس کو سننے کے بعد ابا مر گئے. اللہ تیرا شکر یار، جھنجھٹ ختم ہوئی. صلوات. یہ سنیے آپ یہاں، سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ ماں باپ کا لحاظ نہ کرنا. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ. اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ کس کے شکریہ کا حکم دیا؟ ماں باپ کے. اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار تو ہو، مگر بولیے تو اللہ اپنا شکریہ بھی قبول. ایک سوال کا جواب چھوڑیے، وہ تیسرے والے میں بھی لمبا ہو جائے گا، 15 منٹ بچا ہے، وہ بھی تھا بہت غضب کا. چھمائی میں جگاڑ لگوا دیجیے گا جس کو آگے کر لیں گے. ہاں صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد، مگر اس کو سن لیجیے. آق ہوتا ہے کہ کیا جاتا ہے؟ آق آڈینس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کیا جاتا ہے. ایک آق ہوتا کون ہے، اولاد یا باپ ماں؟ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں. روایت ہے، گناہ کبیرہ میں سید دستغیب نے بھی ظاہر الوسائل الشیعہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو چیزیں اولاد کے آق ہونے کا سبب ہیں وہی چیزیں ماں باپ کے آق ہونے کا سبب ہیں. یہ روایت ہے. باپ کے لیے کیا اوف نہ کرو، جھڑکو مت، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اگر ہم پورا نہیں کرتے تو باپ کو آق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے دو طرح کے باپ ہوتے ہیں. ایک بڑا شریف ہے باپ، وسیع حسن نہایت نالائق، ارے نہیں جانے دے جانے دے، لاکھ شریف ہو، ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے آق ہو جائیں گے. ایک باپ ہے، آئی ایم فادر، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، آق کا ڈنڈا لیے پھرتے ہیں، ہے نا، زندگی میں کچھ نہیں کیا، آق کر دیں گے. وہ بیچارہ جی ابا جی ابا. اس لیے جی ابا کرنا پڑے گا کہ روایت کہتی ہے باپ اچھا ہو یا برا، آپ کو اس کی اچھائی برائی نہیں دیکھنا ہے، وہ آپ کا باپ ہے، اس لیے آپ کو لحاظ کرنا ہے. ایک جملہ بہت میں کہتا ہوں، سنیے سر. کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس. تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کر کے دیکھیں، جہاں تربیت کی تربیت ہے. ایک دعا رمضان میں پڑھتے ہوں گے جن کو توفیق ہوگی، نام ہے اس کا دعا ابو حمزہ صومالی. یہ کس کی دعا ہے؟ چوتھے امام کی. چوتھے امام کے والد کا کیا نام تھا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین کچھ غلط کر سکتے ہیں اولاد کے ساتھ؟ تو اس کا مطلب دعا میں جو فقرہ ہے وہ اپنے باپ کے لیے نہیں ہے، ہم کو سکھایا جا رہا ہے دعا کے ذریعے سے. اس میں ایک جملہ ہے امام کا، فرماتے ہیں اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. پالنے والے ہمارے ماں باپ، اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو اچھا کر دے، اور اگر برا کیا ہے تو معاف کر دے. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک روایت ہے ذہن میں نہیں، اس کو 3 چیزیں ہیں کہ جہاں آپ کو اچھا برا نہیں دیکھنا ہے، نیک اور بد نہیں دیکھنا ہے، آپ کو پورا کرنا ہے. کیا؟ اداء الامانہ الی البر والفاجر. اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کہہ کے نہیں ہڑپ سکتے ارے بڑا بدماش آدمی، شرابی آدمی، یار چھوڑو. کہا جی نہیں، امانت ہے، وہ شرابی ہو چاہے جو، آپ اس کی امانت واپس کیجئے. وفاء العہد، کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے، ارے چلو وعدہ یا اسے آدمی کے ساتھ کوئی، کہا جی نہیں، آپ نے کیا ہی کیوں، پہلے کیوں نہیں کیا. الی البر والفاجر، وفا کرنا پڑے گا چاہے آدمی اچھا ہو یا برا. وبر الوالدین برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی ہر صورت میں لازم ہے، چاہے وہ لوگ اچھے ہوں چاہے برے ہوں. صلوات درما، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ خدا کرے گا. ہو گئی بات. تو اب اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی
تو وہ کہے یا نہ کہے ہم آنکھ باپ کیا بلا ذمہ داری کے خالی پیدا کر کے چھوڑ دو چڈی پہنا کے؟ قرآن کون سکھائے گا ہم کو؟ نماز کون سکھائے گا ہم کو؟ کچھ نہیں کیا۔ روایت میں ہے کہ جو اسباب ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے، ہمارا باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا۔ باپ آق وہ تو ایک اپنی جگہ ہے۔ اب اس کو سننے کے بعد ابا مر گئے۔ اللہ تیرا شکر یار، جھنجھٹ ختم ہوئی۔ صلوات، یہ سنیے آپ یہاں ہمیں، ہاں ہر بات پہ ٹینشن اوف نہ کرو، جھڑکو مت، نرم لہجے میں بات کرو، شانہ جھکائے رکھو، چلو جھنجھٹ کا جی نہیں، یہ جھنجھٹ ختم نہیں ہوگی جب تک آپ زندہ۔ ضمیر صاحب کیا عمر ہے آپ کی؟ 70 سال۔ جب آدمی 70 سال کا ہو جاتا ہے نا تو اپنے لڑکے کو دیکھتا کہ نالائق بےہودہ یاق کر دوں گا۔ تو آپ 90 سال کے ہو گئے ہیں تو کیا آپ لڑکے نہیں ہیں؟ آپ کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ تو وہ مر گئے، کہ مرے یا نہ مرے، جب تک آپ زندہ ہیں باپ کے ساتھ نیکی فرض ہے۔ صلوات یہ سنانے جا رہا ہوں، صلوات برمام۔ ایک بات، دوسری بات، کسی کا مزہ مت لی۔ ارے بھائی وہ مولانا حیدر عباس صاحب، جی وہ آپ کے سمدھی مرحوم ذیشان صاحب کی مجلس کے وسیع بھائی سے وسیع صاحب ممبر بیٹھنے لائق ہیں؟ کیا ہوا؟ کبھی ان کے ابا آنکھ کر کے مرے تھے؟ ہم نے کہا اور آپ کے ابا؟ بہت توجہ سنیے، میں جو سمجھا رہا ہوں۔ میرے ابا اللہ کا شکر ہے، مرتے مرتے میرے کندھے پر ان کی روح نکلی ہے۔ مرتے مرتے انہوں نے کہا جا بیٹا ہمیشہ خوش رہو گے، اللہ تم کو بھی ایسے ہی اولاد دے۔ میں کیا؟ میں نے کہا جی یہی گھمنڈ کیلت گیلا، ہر جگہ یہ لگے گا۔ صلوات بر محمد۔ میں روایت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ابا مر گئے، سوئیم کر لیا، 40واں کر لیا، چھمائی ہو گئی، برسی ہو گئی۔ ابا مرے کب تھے؟ کہا 2000 میں۔ آج کیا ہے 2021، کئے سال ہوا مرے ابا کو؟ 21 سال۔ یہیں بغل میں قبرستان ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا کس حال میں ہے اماں، کس حال میں ہے ابا۔ روایت کہتی ہے لاکھ باپ جو ہے خوش گیا ہو اس دنیا سے۔ سنے 80 سال کے لوگ جو اپنے لڑکوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، آپ آنکھ ہو سکتے ہیں دادا 90 سال کی ایج میں۔ صلوات پر جی، آپ آنکھ ہو سکتے ہیں 70 سال کی ایج میں، آپ آنکھ ہو سکتے ہیں 56 سال کی ایج میں۔ میں ابا کا بات ہے مولوی صاحب، کس بات کا گھمنڈ ہے تم کو؟ بھول گئے 20 سال سے ابا کس حال میں ہے؟ آدمی آنکھ ہو جب کرنا نہیں ہے، آٹو سسٹم ہے، تو جیسے ہی آپ نے رسپانسبلٹی سے منہ موڑا آنکھ ہوئے۔ وہ آدمی جس کا باپ آنکھ کر کے مر گیا تھا، ایک دن وسیع حسن صاحب کی مجلس میں آ گیا، پڑھا باپ کے اوپر، روتا ہوا آیا کہ مولوی صاحب اس جوانی تھی اس وقت، کیا بتائیں، نئی نئی شادی ہوئی تھی اور سیلف ارینج شادی تھی، چڑھائے میں آ گئے تھے مولوی صاحب، اب ابا مر گئے، اب کیا کریں؟ ہم نے کہا راستہ بند نہیں کیا خدا نے، یہ آنکھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ابھی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کہ کیا کریں؟ کہ ابا کا قرضہ ادا کرو، ابا کی نمازیں باقی ہیں پوری کر ڈالو، روزے ادا کر لو، حج کر لو، ایک آدھ کو اللہ نے دیا ہے بھیج دو کربلا، ابا کی طرف سے زیارت کرائے، ہائے لڑکی کی شادی ہے صاحب، اچھا 5000 روپیہ نکالنا جو ہے وہ، یا اللہ میرے ابا کی طرف، اتنا خیرات کی روح باپ کی وہاں خوش ہو گئی۔ روایت کہتی آنکھ کر کے مرا ہوگا، آنکھ ختم ہو جائے گا، خوش مرا ہے بھول جاؤ گے، آنکھ ہو جاؤ گے۔ دوسروں کا مزہ مت لو، اپنی خیر کرو مولوی صاحب کہ تم بچے ہو کہ نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔